ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو، جن کو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو۔ یہ آیات کریمہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہترین باب بیان کر رہی ہیں، اور گناہ کا سد باب اور گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ گناہوں کے اسباب کے اوپر روک نہ لگائی جائے۔ انسان طبعی طور پر گناہ اور بدکاری کی طرف جلدی جاتا ہے بنسبت نیکی کے، نیکی کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں شیطان اس کا مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ ایک بچہ اس چیز کی طرف زیادہ لپکتا ہے جو تکلیف والی چیز ہے، جیسے آگ کا انگارہ آ جائے تو بچہ سارے کھلونے چھوڑ کر کے اس آگ کو لینے کے لیے لپکتا ہے۔ تو اسلام نے پہلے جو ہے وہ گناہوں کے اسباب کو بھی روکا، کیونکہ اگر آپ گناہوں پہ پابندی لگائیں اور اسباب پہ پابندی نہ لگائیں تو یہ پابندی کوئی پابندی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ وہ اسباب اس کو گناہوں کی طرف کھینچ کر کے لے کے جائیں گے۔ یہ بڑا عجیب و غریب پہلو ہے۔ رات کو روڈ کے اوپر پولیس والا کھڑا ہو جائے گا اور ایک ایک کو روک روک کر کے پوچھے گا، چیک کرے گا کہ نشہ تو نہیں کیا ہے، نشہ تو نہیں کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک طرف تو گاڑی روک روک کر کے پوچھا جا رہا ہے نشہ تو نہیں کیا ہے، اور دوسری طرف لائسنس دیا گیا ہے سب شراب بیچو اور نشہ بیچو۔ یہ تو حماقت ہی تو ہے، بیوقوفی تو ہے۔ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، نشہ کو روکنا چاہ رہے ہیں تو گاڑی بعد میں روکنا، پہلے جو بیچ رہا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن یہ بڑا عجیب جو ہے وہ دستور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کرتا ہے، ان اسباب اور ان محرکات کے اوپر پابندی لگاتا ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو غرض کے ایسے اسباب پر پابندی عائد نہ کرنا جو انسان کی طبیعت کے اندر ہیجان پیدا کریں، انسان کو جرائم کی طرف لے کر کے جائیں، تو پھر اس طرح کا قانون کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں رقص و سرور اور کلبوں کے اندر ایسے عوامل پہ پابندی نہیں لگائی گئی، کلبیں کھول سکتے ہو، بدکاری کے اڈے کھول سکتے ہو، اور کہا جائے گی کہ جو ہے وہ زنا جرم ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف تو آپ لائسنس دے رہے ہیں کہ زنا کر سکتی ہیں یہ عورتیں، لائسنس دے رہے ہیں کلبے چلا سکتے ہیں آپ، اور دوسری طرف کوئی اگر زنا کا مجرم آتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ جرم قرار دیتے ہیں۔ تو اسلام کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اسلام صرف جرم کو نہیں روکتا ہے، جرم کے ساتھ میں جرم کی طرف لے جانے والے اسباب کو بھی روکتا ہے، اور انسان کے اوپر ایسی پابندی لگاتا ہے کہ وہ حیوانوں جیسی، جانوروں جیسی زندگی نہ گزارنے پائیں۔ اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جو بندے کو گناہوں کی طرف لے جانے والے۔ جیسے مثال کے طور پر جس طرح جسمانی امراض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا اہتمام کیا جائے،
غذا صاف ستھری ہو تاکہ بیماری کے جراثیم نہ پھیلیں۔ اسی طرح برائیوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ برائیوں کے جراثیم کو بھی پھیلنے سے روکا جائے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ زنا جرم ہے، چوری جرم ہے، شراب جرم ہے، اور دوسری طرف ان گناہوں کو پھیلانے والے جراثیم جو ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب بیچنا بھی حرام قرار دیا، شراب کو خریدنا بھی حرام قرار دیا، شراب کے معاملے میں جو بھی معاون ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، رشوت کو حرام قرار دیا، جوا کو حرام قرار دیا۔ تو ان گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی حرام قرار دیا۔ کیا کہا؟ فضول خرچی مت کرو، عیاشی مت کرو، یہ غلط راہ اختیار مت کرو، کیونکہ بندہ جب فضول خرچی کرے گا، عیاشی کرے گا تو پھر ناجائز طریقے سے اسے مال لانا ہی پڑے گا۔ تو اسلام نے گناہ سے روکا تو گناہوں کے اسباب سے بھی روکا۔ اسلام نے زنا کو حرام کیا تو اس کے ساتھ میں ننگا پن، غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا، اور اسی طرح آپس کے اندر بے تکلفی سے ملنا جلنا، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی روک لگا دی۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف سگریٹ بیچی جاتی ہے، اس پر کینسر کا مرض لکھا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے، اور دوسری طرف دکان میں کوئی سگریٹ بیچے کوئی پابندی نہیں، کوئی سگریٹ بنائے اس فیکٹری پہ کوئی پابندی نہیں۔ جب یہ اتنا سنگین بیماریوں کو دعوت دینے والا جو یہ داعیہ ہے، اور سگریٹ پینے سے جب اتنی سنگین بیماری ہوتی ہے تو بیچنے والے پہ پابندی کیوں نہیں اور فیکٹری پہ پابندی کیوں نہیں جو بنا رہا ہے؟ یہ بڑا مذاق خیز قانون ہے، لیکن اسلام کے اندر آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی۔ اسلام نے جرم کہا تو جرم کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بھی بند کیا، اور آج کل کے قوانین کے اندر ہے ایک چیز کو جرم قرار دیا اور سارے راستے کھول کر کے رکھیں تاکہ بندہ ان راستوں سے جرم کی طرف بڑھے۔ کیا خوب کوشش ہے ان کے بنانے پہ پابندی نہ ہو اور جو ہے وہ ان کو جرم قرار دیا جائے، یہ آج کل کے قانون میں ہے۔ تو یہ آیات کریمہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظر بازی، عریانیت، یہ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ بات ہے کہ زنا سے روکنے کے لیے نظر بازی کے اوپر پابندی لگانا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پہلے نگاہیں بہکتی ہیں، اس کے بعد میں دل بہکتا ہے۔ بتاؤ، دنیا کے اندر ایڈز کے نام سے اتنی خطرناک بیماری پھیلی، اس کے باوجود بھی عریانیت، ننگا پن اور نظر بازی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائے گی۔ اور اسلام نے کیا کیا؟ مردوں کے لیے بھی قانون بنایا، عورتوں کے لیے بھی قانون بنایا، کیونکہ ہر عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عورت جب اپنے حسن و جمال، اپنے جسم کے نشیب و فراز، اپنی نزاکت، اپنے حسن کو دکھاتے ہوئے جب باہر آئے گی تو مرد کی رغبت ہوگی، اور پھر مرد اور عورت دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، معاشرہ گندہ ہوگا، بیماریاں جنم لیں گی۔ تو نظر بازی ہی زنا کا پہلا دروازہ ہے۔ جس طرح انسان کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھ کر ڈرتا، اس سے بھاگتا ہے، اسی طرح اچھی چیز کو دیکھ کر کے انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہ کیا جائے، بار جو ہے وہ نیم برہنہ ہو کر کے آ سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر تو گناہ کا دروازہ ہی کھلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اسی سے وہ شکار کرتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو لے جا کے زنا کے اڈے میں لے جا کے اتار دیتا ہے، پہلے نگاہوں کے اوپر تیر مارتا ہے، نگاہوں کو شکار کرتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ پہلے نگاہوں پہ پابندی لگاؤ۔ اور دوسری جگہ روایت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ حدیث قدسی، کہ جو میرے خوف کی وجہ سے غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو پھیر لے، اس کو میں ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ یعنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اگر بغیر ارادے کے کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر گناہ ہے۔ یعنی بغیر کسی ارادے کے ایک بار عورت پہ نظر پڑ گئی تو فوراً نظر پھیر لو، اب اگر تم جان بوجھ کے دوبارہ دیکھو گے اب گناہ گار ہو جاؤ گے تم۔ جس طرح مرد کے لیے
غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ مردوں اور عورتوں کو یہاں پہ ہدایت دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مردوں تم بھی نگاہیں نیچی رکھو اور اے عورتوں تم بھی نگاہیں نیچی رکھو۔ حضرت ام سلمہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، لہذا پردہ کرو۔ یہ ہے اسلام کا دستور۔ تو اچھا دوسری ہدایت یہاں پہ کیا دی گئی؟ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اے مردوں تم بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اے عورتوں تم بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی دولت کی حفاظت جب بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ دولت کو غلط طریقے سے خرچ مت کرو، صحیح جگہ خرچ کرو اور دولت کو چھپا کر کے رکھو تاکہ لٹیروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ نظروں کو بھی بچا کے رکھو، شرم گاہوں کو بھی بچا کر کے رکھو تاکہ جو ہے وہ ان دولتوں کے اوپر غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، الناس باللباس، لوگوں کی عزت اور لوگوں کا وقار لباس ہی سے ہے۔ اچھے لباس میں مرد ہو یا عورت سب کو اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی ننگا پن اگر اختیار کرے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ ایسی فضا اور ایسا ماحول ہے جو جتنا ننگا ہوگا اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے، یہ بڑا ترقی یافتہ ہے، اور جو جتنا لباس کے اندر رہتا ہے بولے پرانے زمانے کے جو ہے وہ طریقے پہ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حیا اور پاکیزگی اگر پرانے زمانے کی علامت ہے تو ہمارے لیے یہی مبارک ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں وہ تو ننگے پن میں اتر آئی، ان کو ننگا پن اچھا لگا، لیکن اسلام کو ماننے والی مائیں اور بہنیں اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت اگر ننگا پن اختیار کریں، جیسے عورتیں جو ہے برقع نہ پہنیں، دوپٹہ اپنے سر سے جدا کر دیں، ہاتھ ننگے ٹانگیں ننگی نظر آئیں، ساڑی باندھیں تو جو ہے وہ ایسی باندھیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے اس سے پیٹ وغیرہ ظاہر ہو، اور بالکل جو ہے وہ ایسے لباس میں آ جائیں جس سے جسم کی عریانیت ظاہر ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مرد کا سطر کتنا ہے؟ مرد کا سطر جس کی حفاظت اور جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں عورتوں کے لیے پردہ ہے، تو عورتوں کے لیے پردہ ہے تو مردوں کے لیے بھی تو حکم ہے۔ مردوں سے کیا کہا گیا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو مردوں کے لیے بھی تو پردہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک چھپائیں۔ آپ دیکھیں آج کل کتنے مسلمان ایسے مرد آپ کو ملیں گے جو نیکر پہن کر کے نکل آتے ہیں، اور کتنے ایسے چڈا پہن کر کے باہر تفریح کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، تو گھٹنا ان کا نظر آتا ہے، کتنوں کی ناف نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی یا باندی کے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر انسان تنہا ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے۔ یعنی کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تو تنہائی میں رہو تب بھی پردے کے ساتھ میں رہو۔ تو آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گھر میں جب جاتے ہیں نا تو اپنی گھٹنا کھول لیتے ہیں، اور کتنے جو قصابوں کو دیکھا گیا ہے قریشیوں کو بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو گھٹنا وغیرہ کے اوپر لنگی چڑھا لیتے ہیں، گھٹنا نظر آتا۔ بقرعید کے اندر عام لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو اسلام نے حکم دیا ہے اس کی پاسداری ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کپڑا سرک گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا غط فخذک فإنہا من العورہ، اے حذیفہ اپنی ران کو ڈھک لو کیونکہ یہ سطر میں سے ہے، یعنی اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اپنی ران ظاہر نہ کرو، کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف بھی مت دیکھو۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ران کھول کے گھٹنا کھول کے رکھا ہے، ران کھول کے رکھا ہے،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھلا اس کو دیکھ رہے ہیں، کھولنا بھی ناجائز ہے، اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہ بیماری، یہ وبا شہروں کے اندر عام ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے میں نے مرد کے حوالے سے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھا۔ عورت کا سطر کتنا ہے؟ پورا جسم، یعنی عورت کو چھپانے کا حکم ہے پورا جسم، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ جس کو پورے طور پر چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اور کیا فرمایا؟ ذالک ازکی لکم، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی اسے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب عورتوں کو کتنی ہدایت دی جا رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جس کے ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 امور کی پابندی کا حکم دیا۔ عورت باہر نکلے تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جس سے بدن کا نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ اگر عورت پورا کپڑا پہن کے نکلی ہے لیکن ٹائٹ کپڑا ہے، تو ٹائٹ کپڑا ہے تو اس کے جسم کا غبار جب ظاہر ہوگا تو یہ بھی حرام ہے۔ خاص طور سے سینہ جو عورت کے حسن کا مرکز ہے اور جو مرد کی نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو جو ہے اس کا غبار اگر ظاہر ہو تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور نیز اس کی چال ایسی ہو کہ اس کے زیورات کی آواز بھی نہ سنائی دے، اور نہ ہی جسم کا نشیب و فراز جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح تنگ و چست اور باریک لباس پہننا بھی عورت کے لیے جائز نہیں، یعنی ڈھیلا لباس پہن لیا، پورا لباس پہن لیا لیکن باریک ہے، جیسے آج کل جالی دار کپڑے چلے ہوئے ہیں، تو جالی دار کپڑوں میں سے بھی اس کا حسن نظر آتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئیں جن کا لباس باریک کپڑے کا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مسلمان عورتیں ہوں تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں ہے، اور اگر تم مسلمان نہیں ہو تو جو چاہو وہ کرو۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ مسلمان عورت ہوگی تو باریک کپڑا وہ کبھی بھی نہیں پہنے گی۔ آج کل یہودی مشنریاں، عیسائی مشنریاں جان بوجھ کر فیشن کو جب مارکیٹ کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں تو وہ ایسے کپڑوں کو زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں لاتی ہیں جن سے یا تو جسم کا غبار ظاہر ہو یا جسم اندر سے نظر آئے، تو اس لیے جالی دار کپڑوں کی زیادہ فیشن چلتی ہے۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے زمانے کے پیچھے نہ چلے، قرآن و سنت کے پیچھے چلے، کامیابی ہو۔ اس لیے کہ یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ گندے لوگ ہیں، گندگی میں لے جا کے ڈالیں گے اور جہنم میں لے جا کے اتاریں گے، اور قرآن و سنت پہ چلو گے تو جنت میں لے جا کے تمہیں پہنچا دیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ عورتیں لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اور وہ ناز و ادا سے جھکتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ان کے سر ایسے معلوم ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے۔ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی وہ۔ بتاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی اپنے جسم کو دکھاتی ہیں، ایسی عورتوں کو جنت ملے گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایسی عورتوں کو۔ تو ایسی عورتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں مارکیٹ میں، لباس پہن کے ننگی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ سوچتے تھے لباس پہن کے بھی کوئی ننگا ہوتا ہے کیا؟ آج وہ آ کر کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ لباس پہن کے بھی لوگ ننگے ہوتے ہیں، لباس پورا پہنا ہے پھر بھی ننگے ہیں، ایسا لباس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو فرما دیا کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ دونوں اسلام کے بڑے اہم دستور اور بڑے اہم قانون ہیں، بندہ ان کی پاسداری کرے تو دنیا اور آخرت میں کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پچھلے حصے پر حضرت فضل بن عباس کو بٹھایا۔ حضرت فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے، اور یہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا، لوگ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے، تو قبیلہ خشعم کی ایک خوبصورت عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت فضل کو اس عورت کی خوبصورتی اچھی لگی تو ان کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مڑ کر کے حضرت فضل کو اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حضرت فضل کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ سے پکڑی اور ان کا چہرہ اس عورت کی طرف سے گھما کر کے دوسری طرف کر دیا۔ اس عورت نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ خیر جو مسئلہ ہے وہ آگے پورا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو، ایک مرد کی نظر عورت پہ پڑی تو میرا آقا علیہ السلام ٹھوڑی پکڑ کے گھما دے رہے ہیں۔ اسلام کے اندر نظر کی حفاظت اتنی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھنے کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے
تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھو، راستے سے تکلیف والی چیز کو دور کرو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب کوئی اگر راستے میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ نظر بازی کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دیکھو نظر کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا کہ میں نے بتایا بھی فرمایا تھا نا کہ نظر بھی زنا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی بندہ نگاہوں سے بری چیز کو دیکھے، غلط چیز کو، یہ زنا ہے آنکھوں کا۔ اس طرح کی غلط باتیں زبان سے کرے، زبان کا زنا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ نفس جو ہے وہ تمنا کر رہا ہے، اب کوئی بندہ اس کی تمنا پوری کرتا ہے، زنا کر دیتا ہے، اور کوئی تمنا پوری نہیں کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں نے بتایا تھا، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ہے نظر۔ یہ تو مردوں کے لیے تھا، اچھا عورتوں کے لیے بھی اسلام نے قانون بنایا اور نظروں کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا؟ اس حوالے سے جو روایتیں ہیں تو ان روایتوں میں سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا بھی کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم آئے تھے اور میرا آقا نے فرمایا تھا تم نہیں دیکھ رہی ہو تو کیا ہوا، وہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ یعنی اتنا سخت قانون کہ نابینا اندھا آ جائے اگر تو اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ تو نظر کی حفاظت پہ اگر ہم لوگ عمل کر لینا تو بے شمار گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، آج پھر میں اس بات کا یادہ کرتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر جا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے تو یہی بری نظر سے دیکھنا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، اگر اخبار میں کسی عورت کا فوٹو چھپا ہے اس کو دیکھو گے یہ بھی دیکھنا ہے، اور موبائل کے اندر اگر کوئی تصویر آئی ہے اس کو دیکھنا، وہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی زنا ہے آنکھوں کا۔ اور اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر عورت غیر محرم ہے اس کو دیکھنے کا بھی گناہ ہے، اور معاذ اللہ اگر فلم دیکھ رہے ہو تو کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہو۔ تو کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی عورتوں کو نہ دیکھیں، باقی ویڈیو دیکھتے رہیں، اخبار میں تصویریں دیکھتے رہیں، اور جو ہے میگزین کے اندر تصویر دیکھتے رہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد میں اسلام نے پورا دستور بیان کیا ہے نظر کی حفاظت کا اور عورتوں کی حفاظت کا۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا صرف ایک حصہ پڑھا ہے، بڑی لمبی آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ آنے والی محفل میں اس حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہر گناہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔